آہستہ آہستہ اس کی ٹریننگ انسان اپنے آپ کو دے سکتا ہے۔ علماء و مشائخ اور صوفیاء کرام کی زندگیوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو انہوں نے بتدریج بھوک کو اپنی عادت بنایا، یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ اس کو کم خوراکی کو، فاقہ کشی کو اور کم خوری کو اپنی عادت بنایا جا سکتا ہے۔ ایٹ ونس فوری طور پہ آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے تو ایسا ممکن نہیں۔ اور بعض بزرگوں کا تو یہ طریقہ بھی رہا ہے کہ وہ ہر رات غذا کم کرتے رہتے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت کم خوراک پر اپنے جسم کو اس کے لیے تیار کر لیا تھا۔ اور کچھ اللہ والے تو ایسے بھی تھے کہ وہ روٹی کے 28 حصے کر لیتے اور ہر روز ایک حصہ روٹی کا کم کر لیتے، یعنی اگر 2 روٹیاں کھاتے تھے تو پھر ایک روٹی کے 28 حصے کر لیے اور اس میں سے ایک لقمہ چھوڑ دیا، کرتے کرتے ایک مہینے میں وہ اگر 2 روٹی کھاتے تھے تو وہ 1 روٹی پہ آ جاتے۔ اس طرح انسان اپنی خوراک کو کم کر سکتا ہے۔ حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور حدیث پاک مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر انسان کو زیادہ کھانا ضروری ہو تو پیٹ کے 3 حصے کرے، 1/3 کھانے کے لیے، 1 پانی کے لیے اور 1 سانس لینے کے لیے۔ یہ جامع ترمذی میں ابواب الزہد باب ما جاء فی کراہیت کثرت العقل، اس کے اندر یہ موجود ہے، اور حدیث نمبر ہے 2380 کہ اگر زیادہ کھانا انسان کو ضروری ہو تو انسان کو پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، 1/3 کھانا، 1 پانی کے لیے اور 1 سانس لینے کے لیے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جس پر عمل کرنے سے ہم کافی حد تک عمل کر کے اپنی صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں اعتدال کے راستے پہ رہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان، یہ سارے اعتدال کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بعض صحابہ کا ذکر ہوا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھتے ہیں اور ساری رات عبادت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی روایت بڑی اہم ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا۔ کون فرما رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ عبداللہ، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو قیام کرتے ہو۔ میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ روزے رکھو اور چھوڑ بھی دیا کرو، قیام کرو اور سویا بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کرو، چونکہ ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہے، تو یہ عمل ہمیشہ روزہ رکھنے کی طرح ہو جائے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا، کہ روزے 3 اگر رکھ لیے مہینے میں تو وہ پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہو جائے گا۔ تو اعتدال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ انسان فاقہ کشی اور کم خوری میں اتنا چلا جائے کہ وہ اپنے حقوق اور فرائض کو ادا نہ کر سکے، وہ اپنی ڈیوٹی اور فرائض ہی سر انجام نہ دے سکے۔ یہ بات نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے اور اطباء اور فقہاء اور علماء کی آراء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ خیر الامور اوسطها، کہ بہتر کام وہ ہے کہ انسان اعتدال کے ساتھ چلے۔ اور یہاں پہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو ادب سکھایا، اور جب وہ آپ کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ روٹی گوشت اور گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں، روٹی گوشت اور گھی کے ساتھ کھا رہے ہیں حضرت عبداللہ۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، آپ نے ان پر ذرہ بلند کیا، اپنا جو درہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے اپنا درہ اٹھا لیا اور بلند کیا حضرت عبداللہ پر، اور فرمایا ایک دن روٹی گوشت سے کھاؤ، دوسرے دن دودھ سے کھاؤ، اس طرح کسی دن گھی کے ساتھ، کسی دن زیتون کے ساتھ، کسی دن نمک کے ساتھ، اور کسی دن بغیر کسی چیز یا سالن کے کھاؤ، کیونکہ یہی راہ اعتدال ہے۔ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو اپنے آپ کو اعتدال کی راہ پہ لانے کے لیے بعض اوقات وسائل کے ہونے کے باوجود بھی اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں اس طریقے کو اپنانا ہوگا جس کی تعلیم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو دی، اور یہ روایت السنن میں موجود ہے، سعید ابن منصور نے اور امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں اس کو بیان کیا۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان بھی بڑا اہم ہے، اور اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص 40 دن گوشت کھانا چھوڑ دے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ جو شخص 40 دن گوشت کھانا چھوڑ دے وہ بد اخلاق ہو جاتا ہے، اور جو مسلسل 40 دن گوشت کھائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو کھانے پینے میں اعتدال کی راہ کو اپنانا ہوگا۔ اعتدال کی راہ کو اپنانے سے جہاں ہمیں اللہ کی عبادت کا موقع ملے گا، جہاں مسکینوں کو، یتیموں کو کھانا کھلانے کا موقع ملے گا، وہاں پر ہمیں اللہ کی رضا بھی نصیب ہوگی۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔